بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن و نماز سمجھے آسان طریقے سے۔ اس کے 28ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس میں ہم سورۃ الحشر کی آیات لیں گے اور اسلمہ کے وزن پر 4 اور بلکہ 5 وربز کی افعال کی مشق کریں گے اور کچھ نکات بھی۔ اور اس سبق کے ختم پر ہم انشاءاللہ تقریباً 200 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں تقریباً 49,000 بار آئے ہیں۔ سورۃ الحشر کی یہ آخری آیات ہیں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آخری 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ آئے ہیں۔ حسنہ کا مطلب ہے اچھے یا بہترین۔ یہ اسماء ہم کو اللہ تعالیٰ کی صفات یعنی اس کی خوبیوں اور اچھائیوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ان کو سمجھنا، یاد کرنا کئی فائدوں اور ثواب کا کام ہے۔ اس سے ہمارے دل میں اللہ سے تعلق، محبت اور عظمت بڑھے گی اور اس کی باتوں پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ سارے الفاظ آپ کو معلوم ہیں۔ وہ اللہ ہے جو نہیں کوئی معبود سوائے اس کے۔ قرآن میں اللہ کا نام تقریباً 2700 بار آیا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قرآن میں اللہ کی کتنی تفصیل آئی ہے اور کتنی بار اس کا اللہ کا ذکر ہوا ہے۔ لا الہ، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، یعنی ایسا کوئی نہیں جس کے آگے عبادت کے لیے سر جھکایا جائے، جس کی پوجا پرستش کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے اور جو ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہو۔ ترجمہ کیجئے ایک بار۔ هو اللہ، وہ اللہ ہے، الذی لا الہ الا ہو، جو نہیں کوئی معبود سوائے اس کے۔ وہ اللہ ہے جو نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، یعنی جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، جاننے والا پوشیدہ کا اور آشکارا کا، وہ بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ عالم الغیب، اردو کا لفظ ہے عالم، جاننے والا، عالمہ جانا، عالم جاننے والا، الغیب یعنی پوشیدہ کا، والشہادہ اور آشکارا کا، شہادہ آشکارا کا، هو الرحمن الرحیم، یہ تو آپ جانتے ہیں وہ بڑا مہربان یا پرجوش رحم کرنے والا اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ عالم الغیب، انسان کو جو نظر نہیں آتا یا معلوم نہیں وہ غیب ہے، اور جو سامنے ہے وہ شہادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی غیب میں نہیں ہے۔ یہ بات ہم کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے دنیا کی بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو غیب میں ہیں۔ آج اور اب کیا ہونے والا ہے وہ غیب میں ہے۔ انسان کے اندر کیا ہو رہا ہے، صحت قائم رہے گی یا کوئی بیماری آنے والی ہے، صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ خود ہمارے سامنے ایسی چیزیں ہیں کئی جو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، مثلا فون، ریڈیو، ٹی وی کی لہریں، ویزیبل اسپیکٹرم سے باہر کی موجیں، آڈیبل اسپیکٹرم سے باہر کی آواز کی لہریں، اس طرح فرشتوں کو، جنات کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو ایسی صفات کا حوالہ دے کر اللہ سے ہم خود حفاظت کا اور خیر کا سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ کس چیز میں فائدہ ہے اور کس وقت کیا ہونے والا ہے، بس ہماری حفاظت فرما اور ایسا کام کرنے کی توفیق دے جو ہمیں فائدہ دے۔ چلیے ترجمہ کیجئے۔ عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا پوشیدہ کا اور آشکارا کا، هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جو نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، یعنی جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک مختصر بات میں کہوں کہ عربی زبان میں سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں آسان فارمولا، کہ جس اور جن کا لفظ نہیں ہے تو الذی کو پکڑ لیا جاتا ہے، پھر اللہ، پھر سے اس کا ریفرنس یہاں آ رہا ہے جو نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، یعنی جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کو دہرایا گیا ہے اس کلمے کو کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یعنی جو صفات یہاں بیان کی جا رہی ہیں ان کے جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ صرف وہی الہ ہے جس کی عبادت ہو، جس کی اطاعت ہو اور جو ضرورتوں کو پورا کرتا ہو۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس حال میں موت آئے کہ اس کو لا الہ الا اللہ کا صحیح علم ہو وہ جنت میں جائے گا۔ آگے ہے الملک القدوس السلام المؤمن، بادشاہ
القدوس یعنی نہایت پاک، السلام یعنی سلامتی، سراسر سلامتی، المؤمن امن دینے والا، المؤمن امن دینے والا. دو معنی ہیں ایکچولی. امینہ امن میں ہوا، آمنہ امن دیا، جیسے ہم نے سیکھا نا، خرجہ نکلا، اخرجہ نکالا، نزلہ اترا، انزلہ اتارا. اسی طرح امینہ امن میں ہوا، آمنہ امن دیا. آمنہ سے مؤمن یعنی امن دینے والا. اور آمنہ کا دوسرا معنی ہے ایمان لایا، مؤمن ایمان لانے والا. آمنہ امن دیا اور مؤمن امن دینے والا. الملک بادشاہ یعنی اس کو کہیں گے جو اس زمین کا مالک ہو، جس کا حکم سب پر چلتا ہو. اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز بنائی ہے، وہ سچا بادشاہ ہے. کوئی اس کے حکم کو ذرا بھی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کو کسی کا ڈر نہیں، اس کی حکم کی نافرمانی کوئی نہیں کر سکتا. وہ سچا بادشاہ ہے. اس نے ہم کو تھوڑی سی آزادی دی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں، ورنہ اس کو پورا کنٹرول ہے. یہ ہے الملک. القدوس یعنی وہ اتنا پاکیزہ ہے کہ اس میں کوئی عیب، نقص، کمزوری بالکل نہیں پائی جاتی. اس کے اندر کسی برائی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. دنیا کے کسی بھی حکمراں کے اندر یا اگر ہماری آفس کے مینیجر کے اندر اگر برائی ہو تو وہ تکلیف اور مصیبت بن جاتا ہے. ہم کو بے حد خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارا معبود، مالک اور بادشاہ وہ اتنا پاک ہے اور اتنا یعنی پاکیزہ ہے کہ اس میں کوئی عیب، نقص، کمزوری نہیں. وہ القدوس ہے. السلام، سلام کا مطلب ہے سلامتی. اگر کسی کو حسین کہنے کے بجائے حسن کہا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سراپا حسن ہے. اللہ تعالیٰ کو سلامتی والا کہنے کے بجائے سلامتی کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سراپا سلامتی ہے، یعنی اس پر کوئی آفت، کمزوری، خامی، زوال آ ہی نہیں سکتے. اور ایک صفت ہے المؤمن، امن دینے والا، یعنی دنیا کے ہر خوف، بے چینی، مصیبت، آفت، پریشانی، تکلیف، ظلم وغیرہ سب سے امن دینے والا صرف اللہ ہی ہے. دل کو امن دینے والا بھی وہی ہے، اور جسم کو، خاندان کو، شہر کو، ملک کو، زمین کو، سبھی کو وہی امن دے سکتا ہے. ترجمہ کیجئے، الملک بادشاہ، القدوس السلام سلامتی، المؤمن امن دینے والا، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، نگہبان، غالب، زبردست، بڑائی والا. المہیمن یعنی نگہبان. نگہبان کیسا نگہبان؟ اس کے تین معنی ہیں. وہ ہر چیز کی نگرانی، نگہبانی اور حفاظت کر رہا ہے، یہ پہلا معنی. دوسرا ہے سب کے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور سب کی خبرگیری، پرورش اور ضروریات کو پورا کر رہا ہے، یہ ہے المہیمن. دوسرا ہے العزیز، وہ غالب ہے، وہ ایسی ہستی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی سر نہیں اٹھا سکتا، کوئی اس کے فیصلے کی مخالفت نہیں کر سکتا، اور اس کے آگے سب بے زور اور بے بس ہیں، یہ ہے العزیز. الجبار، جبر کرنا یعنی کسی چیز کو طاقت سے صحیح کر دینا، درست کر دینا. اللہ تعالیٰ الجبار ہے، یعنی وہ کائنات کے انتظام کو اپنے زور سے درست رکھتا ہے اور اپنے ارادوں کو جو حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں اپنی طاقت سے نافذ کرتا ہے، یہ ہے الجبار. المتکبر، متکبر کا معنی ہے، دو معنی ہے ایکچولی. ایک تو معنی ہے جو واقعی بڑا ہو، اس ساری کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ ہی واقعی بڑا ہے، یعنی وہ بڑا ہی ہو کر رہتا ہے، اس لیے کہ اسی کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. متکبر کا دوسرا معنی ہے جو بڑا نہ ہو مگر بڑا بننے کی کوشش کرے یا اپنے آپ کو بڑا سمجھے یا بڑا بتائے. سب سے پہلے ابلیس نے اللہ کے سامنے تکبر کیا، سجدہ کرنے سے انکار کیا. جو تکبر کرتے ہیں وہ دراصل شیطان کی پیروی کرتے ہیں. ایک بار ان الفاظ کا ترجمہ کیجئے، المہیمن نگہبان، العزیز غالب، الجبار المتکبر بڑائی والا. سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں، یعنی جو وہ لوگ شریک کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں اور دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اس سب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. یعنی سبحان اللہ، پاک ہے اللہ.
یعنی اللہ تعالیٰ ہر کمی، کمزوری، نقص یا عیب سے پاک ہے. اس کے علم میں، اس کی رحمت میں، بادشاہی میں، پاکیزگی میں، سلامتی میں، حفاظت میں، نگرانی میں، بڑائی میں، جو بھی صفات ابھی پچھلے گزری اور دوسری ساری صفات میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں. اس کو کسی مدد کی، کوئی شریک کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے. ترجمہ کیجئے، سبحان اللہ عما، اس سے جو یشرکون کرتے ہیں، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ اس سے جو شریک کرتے ہیں. هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ اللہ ہے خالق، ایجاد کرنے والا، صورتیں بنانے والا. هو اللہ، یہ تو آپ کو معلوم ہے. الخالق ایجاد کرنے والا، الخالق البارئ المصور. دراصل یہاں پر اللہ تعالی نے 3 سٹیجز کو بیان کیا ہے کائنات کے بنانے میں. پہلا ہے الخالق، یعنی پلان اور ڈیزائن بنانے والا، اور دوسرا ہے البارئ، یعنی عدم سے وجود میں لا کر اس کو ترتیب دینے والا، اور المصور، آخری مکمل صورت بنانے والا. پھر سے لیتے ہیں خالق، یعنی پلان اور ڈیزائن بنانے والا. مثلا ایک انجینئر عمارت بنانے سے پہلے یہ ارادہ کرتا ہے کہ اسے ایک خاص مقصد کے لیے ایک مناسب عمارت بنانی ہے، اس حساب سے وہ اس کا ڈیزائن بناتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا زبردست خالق ہے کہ اس دنیا کے کروڑوں بلکہ اربوں انسانوں میں سے ہر ایک کی صورت، آواز، حتیٰ کہ انگلیوں کے نقشے بھی الگ الگ ہیں. یہ ہے الخالق. دوسرا ہے البارئ. برآ کا مطلب ہے پھاڑ کر الگ کرنا، برآ بارئ، فعل فاعل. اللہ تعالیٰ البارئ ہے، یعنی وہ ہر چیز کو عدم سے وجود میں لاتا ہے. پہلے کچھ بھی نہیں تھا، ایک دم وجود میں لاتا ہے، اور اس کو اپنے نقشے، ڈیزائن اور پلان کے مطابق تیار کرتا ہے. مثال کے طور پر جیسے ایک انجینئر اپنے نقشے کے مطابق زمین پر نشان ڈالتا ہے، بنیادیں کھودتا ہے، دیواریں اٹھاتا ہے، چھت بناتا ہے وغیرہ. اور تیسرا سٹیج ہے مصور، یعنی تصویر بنانے والا، تصویر دینے والا، صورت بنانے والا. اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو اس کی آخری مکمل صورت دیتا ہے. تینوں مرحلوں میں انسانی کام اور اللہ کا کام بالکل الگ ہے. انسان تو اللہ کا علم لے کر، اللہ کی قوتوں کو استعمال کر کے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نمونوں کو دیکھ کر، اللہ کی دی ہوئی زمین کی چیزوں کو استعمال کر کے ہی نئی چیزیں بناتا ہے. صحیح معنوں میں خالق، باری اور مصور تو صرف اللہ ہی ہے. ترجمہ کیجئے، هو اللہ، وہ اللہ ہے، الخالق، خالق، البارئ، المصور، صورتیں بنانے والا، لہ الاسماء الحسنى، اس کے لیے نام ہے اچھے. اسم کی جمع ہے اسماء، حسنى اچھے، احسن کی مؤنث ہے حسنى. اسم کی جمع مکسر ٹوٹی ہوئی جمع اسماء ہے، اور جو ٹوٹی ہوئی جمع ہے اس کے لیے واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے. تو حسنى یعنی اچھی، زیادہ اچھی، اصل میں بہترین. تو اسماء الحسنى بہترین نام ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، اچھے اچھے نام ہیں، اس کو انہی ناموں سے پکارو. مثلا یا غفور، میری مغفرت کر دے، یا رحیم، مجھ پر رحم فرما، یا عفو، مجھے معاف کر دے، یا شافی، شفا دے وغیرہ. اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، جو شخص انہیں یاد رکھے گا جنت میں داخل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کرنے کا سلسلہ سورہ حشر کی ان آیات سے شروع کیجئے تو انشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ شروع ہو جائے گا. لہ الاسماء الحسنى، ترجمہ کیجئے اس کے لیے نام ہیں اچھے یا بہترین. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، پاکیزگی بیان کرتا ہے اس کی جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ العزیز ہے اور حکمت والا ہے. یسبح یعنی پاکی بیان کرتا ہے. اس پہ خوب غور کریے، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، سورج، چاند، ستارے، بادل، بارش، ہوا، اس طرح سارے درخت، پرندے، دیواریں، کتابیں، قلم، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. تصور کے کانوں سے ہر طرف سے آتی ہوئی تسبیح کی گونج کو سنیے، اور خاص طر اس وقت یاد رکھیے جب شیطان وسوسہ ڈالے. ہر چیز تسبیح کر رہی ہے لیکن ہم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے.
العزیز کو ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے، الحکیم وہ حکمت والا ہے۔ حکمت کیا ہے؟ کون سا کام کس وقت کیسے کس طرح بہترین انداز میں کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ العزیز ہے، ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے، مگر اس کنٹرول کو ذرا بھی غلط استعمال نہیں کرتا، کسی پر ذرہ بھی ظلم نہیں کرتا، وہ الحکیم ہے۔ ترجمہ کیجئے، یسبح پاکیز کرتا ہے، لہو اس کی، ما فی السماوات والارض جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ غالب حکمت والا ہے۔